بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بحیثیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 5 سال قبل حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ روایت میں آتا ہے کہ جس وقت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ ماجدہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن میں تھی تو انہیں جنت کی خوشبو آتی تھی۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا تذکرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، اور پھر جس وقت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ تولد ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ماتھا چومنے کے بعد فرمایا، مجھے اس کے سر سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 35 سال کی تھی، اور یہ وہ وقت تھا جب خانہ کعبہ کی تعمیر نو ہو رہی تھی۔ اس تعمیر کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین تدبیر کے ساتھ حجر اسود کو اس جگہ کی رکھ کر باہمی جنگ کے بہت بڑے خطرے کو ٹالا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تدبیر نے عرب کے تمام قبائل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و احترام میں اضافہ کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد نرینہ کی وفات بالکل بچپن ہی میں ہو گئی تھی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں بیٹوں میں سے کوئی بھی بیٹا 2-3 سال سے زیادہ حیات میں نہ رہ سکا۔ چاروں بیٹوں میں سے بھی 3 کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں ہو گئی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 ماہ بعد ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں بیٹوں میں سے کوئی بھی بیٹی 30 سال سے زیادہ باحیات نہ رہ سکی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری سالوں میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات و محبت کا مرکز فطری طور پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن گئی تھی۔ یوں بھی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی چہیتی بیٹی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے زیر سایہ تربیت اور پرورش پائی۔ ابھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ 15 سال کی تھی کہ ماں کی شفقت سے محروم ہو گئی۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصی تربیت اور پرورش میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ ان کے علاوہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہنوں نے بھی آپ کی ہمہ وقت دل جوئی فرمائی۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھی۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جس وقت چلتے تو آپ کی چال ڈھال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل مشابہ ہوتی تھی۔ صحیح مسلم۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اٹھنے میں، بیٹھنے میں اور عادت وطوار میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ کسی کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، جب تک یہ ویڈیو چلتا ہے میرا ویڈیو کو لائک کر دیجئے، شیئر کر دیجئے اور اپنی رائے ضرور دیجئے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ بچپن ہی سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خدمت کرتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرم میں نماز پڑھ رہے تھے۔ قریش کے چند بدماشوں نے شرارت کی، غرض سے اونٹ کی چھڑی لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال دی اور خوشی سے تالیاں بجانے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر دی تو وہ دوڑی آئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سے وہ اوچھڑی کو اتار کر پھینکا۔ اسی طرح ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ کسی بدبخت نے مکان کی چھت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر گندگی پھینک دی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالات میں گھر تشریف لائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حالت دیکھی تو رونے لگی اور پھر سر مبارک اور کپڑوں کو دھویا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف عمومی حالت میں بلکہ سخت ترین حالت میں بھی نہایت دلیری اور ثابت قدم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتی تھی۔ چنانچہ غزوہ احد میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے اور پیشانی مبارک پر بھی زخم آ گئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے میدان پہنچی اور اپنے والد محترم کے چہرے کو پانی سے دھویا اور خون صاف کیا۔ سبحان اللہ۔ غرض کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کی خدمت کا حق ادا کیا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن دین کے لیے تکلیف سہنے میں گزرا، حتیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی ایذاؤں سے بچنے کے لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رفیق سفر بنا کر مدینہ منورہ ہجرت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل عیال کو مکہ مکرمہ چھوڑ کے کیے تھے۔ کچھ مدت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل عیال اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل عیال کو مدینہ منور بلانے کا انتظام کیا۔ اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے پاس مدینہ ہجرت فرما گئی۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا۔ کمنٹس میں ماشاءاللہ ضرور لکھیں۔ مسند احمد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ خود ان کی زبانی نقل کیا گیا ہے۔ جب میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اپنے نکاح کا پیغام دینے کا ارادہ کیا تو میں نے دل میں کہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پھر یہ کام کیوں کر انجام پائے گا لیکن اس کے بعد ہی دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور نوازش کا خیال آ گیا، لہٰذا میں نے حاضر خدمت ہو کر پیغام دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا، تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے؟ میں نے عرض کیا، نہیں۔ ناظرین کمنٹ کر کے جائیے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری زادہ کہاں ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں وہ تو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فروخت کر کے مہر میں دے دو۔ مورخین فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زرع فروخت کی تھی جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے خریدی تھی، لیکن بعد میں پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ زرع بطور ہدیہ واپس کر دی تھی۔ اس واقعے سے مہر کی ادائیگی کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر کی ادائیگی کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پسندیدہ چیز کو فروخت کروا دیا۔ تمام روایات کو جمع کرنے کے بعد جنت میں ساری عورتوں کی سردار کا جہیز صرف چند چیزوں پر مشتمل تھا: ایک چارپائی، ایک بچھونا، ایک چمڑے کا تکیہ جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، ایک چکی، بعض روایت میں 2 چکیوں کا تذکرہ ہے۔ بعض روایت میں 2 چکیوں کا تذکرہ ہے، 2 مشکزیں جس کے ذریعے کنویں وغیرہ سے پانی بھر کر لایا جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی عورتوں کی سردار بتایا ہے۔ ان کی شادی کسی سادگی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس کا تذکرہ کیا۔ آپ خاموش رہے، جو رضامندی کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے پیغام کو قبول فرما لیا اور مہر
متعین کر کے اس وقت چند صحابہ کرام انہمس کی موجودگی میں نکاح پڑھا دیا۔ چند ماہ بعد سادگی کے ساتھ رخصتی ہو گئی۔ گزشتہ مجالس میں منقول ہے کہ جب ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ علیہ السلام میں تفویض کیا گیا تو آپ علیہ السلام کے حسن و جمال کا یہ عالم تھا کہ آپ علیہ السلام کا دایاں رخسار سورج کی شعاعوں پر اور بایاں رخسار چاند کی روشنی پر غالب تھا۔ پس جب حضرت حوا علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا تو وہ بھی بے پناہ حسن کی مالک تھی۔ جس وقت دونوں جنت میں تھے تو ایک روز پھرتے ہوئے ان کے درمیان یہ موضوع زیر بحث آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے زیادہ کسی کو حسین پیدا نہیں فرمایا۔ ابھی دونوں کے درمیان یہ گفتگو جاری تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق انہیں لے کر جنت کے ایک محل میں چلے گئے جو سرخ یاقوت کا بنا ہوا تھا۔ اس کے محل کے اندر زمرد کے پایوں والا ایک سنہری تخت بچھا ہوا تھا جس پر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس لڑکی کے سر مبارک پر سونے کا تاج تھا اور جسم مبارک سے نور کی شعاعیں بلند ہو رہی تھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب یہ سراپا دیکھا تو بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ الہی یہ کون ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ یہ لڑکی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ الہی اس کا شوہر کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ انہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر سے ملوائے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں لے کر ایک دروازے کی جانب بڑھ گئے۔ جب اس دروازے کو کھولا گیا تو سونے کے ایک تخت پر ایک خوبصورت نورانی چہرے والا نوجوان تشریف فرما تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور ان کا نکاح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہو گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس مبارک جوڑے کو دعا دی اور وہاں سے واپس تشریف لے گئے۔ نشستہ مجالس میں لکھا ہے۔ میری بہنوں اس کو ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم۔